سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وسبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقین القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یہ 7ویں مجلس اس مقام اعلیٰ پر منعقد ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل ایک ہی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی سرنامے کلام کے طور پر سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس خصوصیت کے ساتھ جو موضوع گفتگو ہے ہمارا یقیناً ایسا جس سے متعلق یہ آیہ کریمہ ہے، اور وہ علم سے متعلق ہے کہ فضیلت علم، اور فضیلت علم میں جہاں اور بہت سی کیفیتوں کی ضرورت ہے، وہاں کتابیں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ کتاب کافی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے ساتھ شعور ہونا، اور کتاب شعور میں اضافہ کرتی ہے، اور کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اگرچہ بچے آج کل ماشاءاللہ اور بہت سے وسائل استعمال کر رہے ہیں اور جدید وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کتاب اور قلم کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، قلم کی اہمیت بھی رہے گی۔ جب تک قرآن میں سورہ قلم موجود ہے تب تک قلم کی اہمیت موجود ہے۔ اس لیے قلم اور کتاب کا تعلق جو ہے وہ یقیناً بہت ہے، اور اسی مناسبت سے ابھی آپ نے اعلان بھی سنا، یہ کتاب میرے پاس بھی ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ کتاب ہے اور بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ The great Muslim scientist and philosopher امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقی اس کو جدید انداز سے پیش کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ظاہر ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے، اس کو کسی ایک ہی جلد میں محدود کرنا یا مربوط کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال جو اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے وہ بہت ہی مستحسن ہے، اور اس کا ٹائٹل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، دا گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر۔ ایسا سائنٹسٹ اور ایسا فلاسفر جس کے کتنے شاگرد سائنٹسٹ اور کتنے شاگرد فلاسفرز ہیں۔ تو یہ کتاب ماشاءاللہ جناب مولانا ہادی واقعی صاحب نے ماشاءاللہ متعارف کرائی ہے، اور یہاں آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اعلان ہوا ہے یہاں۔
اور اس کا ہدیہ جو ہے وہی ہے جو کار خیر ہے، کار ثواب ہے، لیکن بطور رقم آپ جو بھی ہدیہ دینا چاہیں وہ مولانا حاجی آخری صاحب صلی اللہ کے پاس کتابیں موجود ہیں اور آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے گا۔ درود پر محمد وعلیہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو سورہ بقرہ کی 269ویں آیت کریمہ ہے 269، اور اس کا مفہوم و ترجمہ بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کبھی کبھی زبان کی باتیں ہو جاتی ہیں، مسلسل زبان کی باتیں ہیں، یہ مجلس اعضا اس کے اور جہاں بے شمار فائدے ہیں، متعدد ہے ہماری تعداد کی جو گنتی کی جو حدیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، کتنے فائدے ہیں، لیکن ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اس کے اعتبار سے زبان و بیان کی حکمت کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور مجلس اعضا میں زبان و بیان کی فضیلت کو جو ایک خاص مقام ملتا ہے وہ اسی کا اعجاز ہے، اور یہی مولا کا کرم ہے کہ یہاں کے بچے لغت سیکھتے ہیں، یہاں کے بچے بیان کا انداز سیکھتے ہیں، یہاں کے بچے بڑے سب بیان کی تہذیب سیکھتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کیا کیسے کہنا ہے اور کیا کیسے کہنا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے یہ اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن عربی کے لحاظ سے بھی اور اردو کے لحاظ سے بھی دونوں اعتبار سے یہ بہت اہمیت میں حامل ہے۔ درود محمد علیہ لیکن میں آپ کو اس میں سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلنا کہوں گا یہاں پہ کہ عربی کی عبارت اپنی جگہ پہ قرآن کلام مجید کا کلام ہے، ظاہر ہے ہماری تمام تر طاقتیں ختم ہو جائیں، ہم اس کی توصیف نہیں کر سکتے، لیکن اردو میں جب ترجمہ میں نے پڑھا اور بیان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ ترجمہ میں نے ابھی کیا نا، جو ترجمہ موجود بھی ہے کتابوں میں ظاہر ہے یہی ترجمہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہوا، میں لہجے پہ بھی دیکھیں زبان میں لہجے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن لہجے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے، لہجے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، ہاں مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، ظاہر کبھی سواریہ لہجہ آ جاتا ہے، مجلس ہو رہی ہے کچھ اور انداز ہو جاتا ہے، تو ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک ہی الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، ایک ہی الفاظ کی ہجے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم لہجے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہر زبان میں ہے اور ادب میں بھی ہے، شاعری میں بھی ہے، سب جگہ ہے۔ جب میں اس کا ترجمہ سوچ رہا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، ظاہر ہے وہ تو معبود ہے، مالک کل ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن میں ترجمے کی حد تک اس سے ذرا اور انداز سے بھی بیان کرنا چاہتا تھا، اور آپ کے حسن سماعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، یعنی جس کو مرضی ہوتی ہے حکمت دیتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ درود پر محمد وعلیہ لیکن تو یہ نا کہ جسے چاہے اسے حکمت دے دے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے دولت دے دے، جسے چاہے جو چیزیں ہیں زندگی کی ظاہر ہے اس کی مرضی ہے، وہ معاملہ ہے، مالک ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے، لیکن نہیں ہم یہاں پہ جب اس ہاں دونوں میں ربط ہے، اسی کو چاہے گا جس کو چاہے گا۔ اسی کو چاہے گا جس کو چاہے گا، یعنی جس سے قریب ہوگا جو اس سے قریب ہوں گے، انہی سے محبت رکھتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون محبت رکھتا ہے اور کس کی محبت کا پیمانہ کتنا ہے، اور جب بہت محبت اپنی عرف و اعلیٰ منزل پہ پہنچ جائے تو اللہ اسے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اس کے نفس کو خرید لیتا ہے اور اپنی مرضی اسے دے دیا ہے۔
تو وہ جانتا ہے کہ کون قریب ہے، کون کیا نہیں ہے، تو اسی کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو پھر ایسا چاہتا ہے کہ اس کے نفس کو خرید لیتا ہے۔ نفس ایک الگ مضمون ہے، لیکن صاحبان تشریف فرمائیں، آپ خود جانتے ہیں کہ نفس شخصیت کا مرکز ہے، نفس شخصیت کا مرکز ہے، نفس ہی آپ کو راستہ دیتا ہے، نفس ہی آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ کبھی انسان پر نفس قابو کرتا ہے، کبھی انسان نفس پر قابو کرتا ہے، یہ سب نفسی کا معاملہ ہے۔ اور جب نفس اتنا اہم ہو جائے، اور پھر واقعے کا آپ کو پس منظر بھی پتا ہے کہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، تو جب اس موقع کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور اس ہستی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو پھر جب نفس اللہ کو دے دیا تو پھر اب میں کہتا ہوں، ایک عجیب سا لفظ زبان پہ آ رہا ہے، انتہائی معذرت سے کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس میں ایک ادبیت بھی ہے، اس میں ایک زبان کی کیفیت بھی ہے، کہ وہ نفس جب دے دیا، اور دے نہیں دیا، بیچ دیا، دے دیا، فروخت کر دیا، بالکل خرید لیا، اللہ نے خرید لیا، یہ ایک الگ مضمون ہے، خرید لیا۔ تو پھر آپ دیکھیں اب علی کا نفس اللہ نے خرید لیا، علی کا نفس اللہ نے خرید لیا۔ اب اگر نفس خرید لیا تو میں ایک لفظ بڑی عجیب احتیاط سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب علی کا نفس خرید لیا تو علی بیچارے کے پاس رہ کیا گیا؟ اب رہ کیا گیا؟ اب تو جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ جب نفس ہی لے لیا تو میری لغت کی ترتیب ساری ختم ہو جائے، لیکن میں اسے بیان نہیں کر سکتا کہ اگر نفس لے لیا تو مرضی لے لی، نفس لے لیا ارادہ لے لیا، نفس لے لیا اقدام لے لیا، نفس لے لیا کوششیں لے لی، نفس لے لیا چاہتیں لے لی، نفس لے لیا محبتیں لے لی، نفس لے لیا نفرتیں لے لی، نفس لے لیا خواہشات لے لی، نفس لے لیا انسان کے تمام تر زندگی کے عوامل لے لیے، نفس لے لیا تو علی کو لے لیا۔ ماشاءاللہ جیتے رہے۔ تو یہ دیکھیں جب نفس لے لیا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ اب یقیناً اللہ کی مرضی جو ہے وہ یقیناً علی کے لیے ایک ایسا حکم کی حیثیت رکھتی ہے، علی کا قدم اللہ کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، علی کا ارادہ اللہ کی مرضی کے مطابق بڑھ رہا ہے، علی کی خواہشیں اللہ کی مرضی کے مطابق بڑھ رہی ہیں، علی کے تمام تر محبتیں اللہ کی مرضی کے مطابق بڑھ رہی ہیں۔ اور کہوں جملہ آپ کے سامنے پس منظر موجود ہے، علی کا جاگنا اللہ کے مطابق، علی کا سونا اللہ کے مطابق، علی کا سونا دیکھیں علی کے وہ اللہ کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ جب سو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسی نیند مجھے اس وقت آئی ایسی کبھی نیند نہیں آئی۔ سونا بظاہر تو ایک عجیب کیفیت کا نام ہے، لیکن وہ سونا ہزاروں جاگنے قربان ہو جائے اس ایک سونے، ہزاروں جاگنے قربان ہو جائے، میں نے لفظ خود بخود ہی سامنے آ گیا لغت کا کہ جاگنے قربان ہو جائیں ایسے ایک سونے پر، اس سونے پر جس نے بتا دیا تھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہاں یقیناً اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے، تو پھر یقیناً میرے لیے یہ وقت اتنا عظیم ہے، اتنا عزیز ہے کہ میں اس کو بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر سمجھوں گا۔ اور آپ بات آئی تو اس آیت کی وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہاں اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا۔ اب دیکھیں علماء نے بڑی اس پہ گفتگو کی ہے اور بہت لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا، لیکن میں تو بہت ہی معاشرے کی لغت سے چیزوں کو لینے کا عادی ہوں اور اپنے ماحول سے لغت کے الفاظ تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اب سوچتا ہوں ظاہر اللہ تو ظاہر ہے، اللہ کل شیء قدیر، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے کہنے کی کیا حیثیت، حقیقتاً یہی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو رازق ہے، وہ تو سب کچھ ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم نے لے لیا، وہ کہہ سکتا تھا ہم نے حاصل کر لیا، وہ کہہ سکتا تھا ہم نے اس پہ قبض کر لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں، وہاں کہہ رہا ہے خرید لیا، وہ کہہ رہا ہے خرید لیا ہے۔ اب جب خریدنے کا معاملہ آ گیا تو اس نے بتلا دیا قرآن نے کہ جب خریدنا کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو حاصل کر رہا ہے اس کی مرضی بھی شامل ہے، دے رہا ہے اس کی مرضی بھی۔
ماشاءاللہ کیا خوب ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ کیا حکمت الہی ہے کہ وہاں یہ نہیں کہا ہم نے حاصل کر لیا, یہ نہیں کہا ہم نے لے لیا, یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس پہ معاذ اللہ قبضہ کر لیا, قبض کر حاصل کر لیا, نہیں کچھ نہیں, اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئی ہے. ہم نے خرید لیا ہے, ہم نے خرید لیا ہے. اب اس کا اندازہ کریں خریدار کون ہے؟ اللہ ہے. دے کون رہا ہے؟ علی ہے. جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے, اب آپ اندازہ کریں معاشیات کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوں گے, معاشیات کے ماہرین یہاں تشریف فرما ہوں گے. آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی شے خرید و فروخت کے مرحلے پہ آتی ہے اس کی قدر و قیمت اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس کی قدر و قیمت اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے, اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے, اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے, اس کے استعمال کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دے کون رہا ہے اور حاصل کون کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں خریدار وہ ہے جو دنیا کا خالق ہے, دنیا کا مالک ہے, جو دنیا کا مالک ہے, جو یقیناً خدا ہے. جو خدا ہے, جو خدا ہے وہ خرید رہا ہے, اور جو دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیر خدا ہے. وہ شیر خدا ہے. جب وہ شیر خدا ہے تو ظاہر ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی قوت خرید کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی قوت خرید کیا ہے, اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہے, اس کا تو ہم کبھی ہمارے ذہن کی انتہا وہاں تک نہیں جا سکتی. اب اس سے اندازہ کریں کسی شے کی ویلیو جو ہے وہ اس کی پرائس سے متعین کی جاتی ہے, اس کی قیمت سے متعین کی جاتی ہے. یہ شے بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہے. اس کی پرائس بہت زیادہ ہے اس لیے شے بہت قیمتی ہے. اب اندازہ کر لیں جس کی قیمت اللہ لگا رہا ہے اس قدر کی کتنی اہمیت ہے اور اس شے کی کتنی اہمیت. درود بر محمد و آل محمد. تو اس لحاظ سے جب وہ نفس خرید لیا تو اب جو قدم آگے بڑھ رہا ہے وہ قدم پھر تسلسل کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. اب جو انداز فکر سامنے آ رہا ہے وہ وہی انداز فکر سامنے آ رہا ہے. اگر دعائیں آ رہی ہیں تو اسی مناسبت سے آ رہی ہیں, اگر تمنائیں آ رہی ہیں تو اسی مناسبت سے آ رہی ہیں, اگر آرزویں آ رہی ہیں تو اسی مناسبت سے آ رہی ہیں, اگر مستقبل کی خواہشات اور دنیا کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا فضیلت علم دے رہے ہیں, کیا بتلا رہے ہیں, کیا معاشرے کو سبق دے رہے ہیں. آپ دیکھیں انسان زندگی میں اب بہت سی ایک فطری عمل ہے, سارا روزمرہ کے معاملات ہیں, لیکن جب بات آ رہی ہے کہ ہاں ایک ایسے مجھے گھرانے میں شادی کرنا ہے, ایک ایسے گھرانے میں شادی کرنا ہے جہاں ایک ایسے اولاد کی پیدائش ہو جو شجاعت رکھتا ہو, جو بہادری رکھتا ہو, جو کمالات علم رکھتا ہو, جو کمالات علم و فضل رکھتا ہو. آپ دیکھیں کیا کلیہ دے دیا, کیا پیغام دے دیا دنیا کو. آج دنیا بڑے جینس کے معاملات میں بہت مطالعہ کر رہی ہے, انسانیات کے مطالعے میں بہت آگے بڑھ چکی ہے, یہ ربط انسانیات پہ بہت کچھ سوچ رہی ہے, ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا. آؤ علی سے پوچھو, دیکھو بتا رہا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں بھی معلوم کرنا ہے کہ ایسی خاتون سے شادی کرنی ہے یا عباس جیسا بیٹا پیدا ہو. یہ فضیلت دیکھیں نا, یہ کہ کیا انہیں آپ دیکھیں خاندان کی جو باقیزگی ہے, جو خاندان کی بزرگی ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. اس لیے لحاظ رکھے معاشرہ اس بات کا کہ دیکھیں جب آپ انتخاب کریں تو وہاں کہہ جناب عقیل سے جو ماہر انصاف ہیں, جو ماہر انصاف ہیں, جو نسب کے ماہر ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ہاں. تو پھر وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں یقیناً میں ایک ایسے قبیلے کا نام لے رہا ہوں, میں ایک ایسے قبیلے کا نام لے رہا ہوں جہاں ایسی گلابیہ خاتون آ رہی ہیں جو عباس جیسے شجاعت کے بیٹے کو جنم دیں گے. درود بر محمد و آل محمد. کیا ایک شعر, ایسا شعر ہے عباس جو بکھرتا ہوا شعر ہے. بکھرتا ہوا شعر کتابوں میں لغت میں یہی معنی لکھے کہ عباس کے معنی ہی یہی ہے جو بکھرتا ہوا شعر ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو لغوی معنی ہے, یہ تو لفظی معنی ہو گئے. لیکن اگر مجھ سے اور اس سے بھی علاوہ اگر کوئی معنی پوچھے تو میرا جی چاہتا ہے کہ لفظ وفا کو اتنا معتبر کر دیا عباس نے, لفظ وفا کو اتنا اعتبار دے دیا عباس نے کہ عباس کے معنی اب وفا کے معنی بن گئے. اب وفا کے معنی بن گئے ہیں کہ عباس کے معنی ٹھیک ہے بکھرتا ہوا شعر ہے, عباس کے معنی شعر ببر کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن ہاں عباس کے معنی وفا بن گئے ہیں, وفا بن گئے ہیں. جب وفا سامنے آ جائے تو پھر جہاں بھی وفا شاعری کا تذکرہ آئے گا وہاں عباس کا تذکرہ آئے گا, جہاں وفا شخصیت کا تذکرہ آئے گا وہاں عباس کا تذکرہ آئے گا, جہاں وفاداری کا تذکرہ آئے گا وہاں عباس کا تذکرہ آئے گا. بچپن کی وفائیں یاد آ رہی ہیں, بچپن کے وعدے یاد آ رہے ہیں. سقائے سکینہ عباس,
سقائے سکینہ پاس، سقائیت کا نام عباس، لیکن یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ سقائیت تو پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے۔ اگر حسین کو پیاس لگ رہی ہے تو پانی تو کوئی اور بھی پلا سکتا تھا۔ حسین کمسنی کے عالم میں کہہ رہے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، بارہا آپ کا پڑھا ہوا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن ہاں جب وہ آواز آئی کہ پیاس لگ رہی ہے، کسی اور نے بھی کہا ہوگا میں پانی پلا دیتا ہوں، لیکن نہیں، عباس کہہ رہے ہیں میں سقائے حسین ہوں، میں حسین کا سقا ہوں۔ جب حسین آگے بڑھ رہے ہیں، حسین کے بھائی آگے بڑھ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، پانی چھلک جاتا ہے، کربلا یاد آ جاتی ہے، کربلا سامنے آ جاتی ہے، کربلا سامنے آ جاتی ہے۔ تو عباس وہ جس نے بتایا کہ کیا سخاوت ہے، کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے۔ یہ تو ایک بزرگ عالم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ عباس کو شجاعت کا پیکر کہا جاتا ہے، عباس کو بہادری کا پیکر کہا جاتا ہے، کوئی شک نہیں، بے شک وہ شجاعت کا پیکر ہے۔ لیکن صاحبان علم نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہاں میں دہرانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عباس یقیناً کربلا میں شجاع ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، لیکن یقین جانیے عباس اپنی شجاعت کا پورا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ عباس اپنی شجاعت کا پورا مظاہرہ نہیں کر سکے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم امام کے پابند نظر آ رہے ہیں، وہ حکم امام کے پابند نظر آ رہے ہیں۔ آغاز واقعہ کربلا سے دیکھتے جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں تلوار روک رہے ہیں حکم امام کے مطابق، تلوار آگے لا رہے ہیں حکم امام کے مطابق۔ اگر حکم امام پر معاذ اللہ نعوذ باللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض کوئی اور صورتحال ہوتی تو کربلا کا واقعہ اس انداز سے نہ ہوتا۔ یہ تو عباس نے بتایا کربلا کیا ہے، عباس نے بتایا کربلا کی معنی کیا ہے۔ تو جناب عباس جب اس انداز سے سامنے آ رہے ہیں، بہت محدود وقت ہے، بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت مختصر گزار ہے، آپ حضرات کو اور بھی کہیں جانا ہے۔ عزاداری ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا ہے، ان کو روز یہ عزاداری ہوا کرتی ہے۔ عزا خانہ ماشاءاللہ بڑا معتبر، بہت ہی مبارک عزا خانہ ہے، اور تمام جو بھی اس کے تزئین میں، اس کی آرائش میں، اس کے تمام پر عزا خانہ سجائیے، کیا لفظ ہے دیکھیں، میں لغت سے لفظ دے رہا ہوں معاشرے کی، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جہاں محرم کا چاند دیکھا اور کہا آؤ بچوں عزا خانہ سجاؤ، عزا خانہ سجاؤ۔ یہ ایک ایسی طلب ہے، ایک ایسی طلب ہے، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں اسی طلب کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ہر خاندان، ہمارا ہر گھرانہ، جو بھی گھرانہ ہے وہ یقیناً عزاداری پہ فخر کرتا ہے۔ عزاداری کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کبھی سوچتا بھی نہیں، جب کوئی پوچھتا عزاداری کیوں ہے، کیا نہیں ہے، تو میں کبھی اس کا جواب نہیں دیتا۔ عزاداری کے بارے میں مت سوچو عزاداری کیوں ہے، یہ غلط ہے، نہیں، عزاداری جذبہ ہے، عزاداری جذبہ ہے، جذبہ ہے، عزاداری محبت کا نام ہے، عزاداری اظہار محبت کا نام ہے۔ جہاں محبت آ جائے پھر وہاں یہ سوچا نہیں جاتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ محبت کا نام ہے کہ تو وہاں سوچا جاتا ہے جہاں تشکیک پیدا ہو جائے، جہاں شکر پیدا ہو جائے، وہاں سوچا جاتا ہے کہ کیوں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں۔ بھائی نہ جی چاہے نہ کرو، نہ جی چاہے نہ کرو، جی چاہے تو کرو، جو جی چاہے گا تو زنجیر کا ماتم بھی کرے گا، جی چاہے گا تو آزاد ماتم بھی کرے گا۔ یہ تو طبیعت کا معاملہ ہے، یہ تو محبت کا معاملہ ہے، یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ جس گھڑی چاہے گا ماتم کرے گا، جس گھڑی چاہے گا ماتم، کیونکہ ماتم غم کا نام ہے۔ جس کے دل میں غم ہے اس کا ہاتھ سینے پہ آتا چلا جائے گا، اس کا ہاتھ سینے پہ آتا چلا جائے گا۔ اور ماتم اتنا مروج لفظ ہو گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس معاشرے میں یہ لفظ بڑا عام ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور اردو سے متعلق تمام زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہاں یہ کہا جاتا ہے جب کہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی، یہ بھی کہہ دیتے ہیں وفات ہو گئی، لیکن بڑا عام لفظ ہے عام معاشرے کا کہ ماتم ہو گیا ہے، ماتم ہو گیا ہے۔ ماتم اب غم کا نام بن گیا ہے، ماتم اب غم کا نام بن گیا ہے۔ اب جس کے دل میں غم حسین ہے اس کے سینے پہ ماتم کے ہاتھ اٹھیں گے، اس کے سینے پہ ہاتھ اٹھیں گے۔ اب مت پوچھو کہ ماتم جائز ہے، ماتم ناجائز ہے، ماتم کیا ہے۔ جو سوچتا ہے وہ شک کا شکار ہو گیا ہے، وہ شک کا شکار ہو گیا ہے۔ ماتم وہ تشکیک کا شکار ہو گیا ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ ماتم تو آپ سے یقین مانگتا ہے، ماتم آپ سے تیقن مانگتا ہے، ماتم آپ سے استثبات قدم مانگتا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ایسے بچے ماتمدار سامنے آتے ہیں جو حسین ماں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ حسین ماں کا، آخر حسین ماں ہوں نا جب کہا گیا تو ظاہر ہے جب وہ دل میں آتا ہے تو پھر ہاتھ تو ماتم پہ اٹھیں گے، ماتم کو ہاتھ اٹھیں گے کہ یقیناً کیونکہ وہ پھر ایک قدرتی معاملہ ہو گیا، وہ مبدت کا
کا معاملہ ہو گیا، وہ محبت کا معاملہ ہو گیا کہ انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، اور جب سینے میں دل ہوتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں کہ سینے میں اگر دل ہو تو آ جاتے ہیں آنسو۔ ایک ڈاکٹر یاور عباس صاحب بہت مشہور شاعر بھی ہیں اور بہت مشہور ڈاکٹر بھی ہیں، معالج بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ ہمارے بہت بزرگ شاعر تھے، اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کے برات بلند فرمائے۔ ان کے سلام کا ایک شعر مجھے بہت ہمیشہ اس موقع پہ یاد آ جاتا ہے، یقیناً کہ اگر سینے میں دل ہے تو پھر آ جاتے ہیں آنسو، سینے میں اگر دل ہو تو آ جاتے۔ ان کا سلام تھا کہ امکان نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے قافیے تھے، اس میں شعر یہ تھا کہ سینے میں اگر دل ہو تو آ جاتے ہیں آنسو۔ ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، سینے میں اگر دل ہو تو آ جاتے ہیں آنسو، اور سینے میں اگر دل نہ ہو انسان نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے کہ سینے میں اگر دل ہو، دیکھیں معاملہ دل کا ہے۔ اچھا دل الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ دل کے معنی بھی قرآن کے مفہوم میں کچھ اور آئے ہیں۔ قلب ہم کسی اور شے کو سمجھتے ہیں، قرآن قلب کسی اور شے کو سمجھتا ہے۔ دل ہماری سائنس سمجھتی ہے قلب کو ایک منجمد چیز سمجھتی ہے، لیکن قرآن قلب کو متحرک چیز سمجھتا ہے، متحرک چیز سمجھتا ہے۔ ایک الگ گفتگو ہے، کبھی سعادت نصیب ہوئی تو بیان کر گے، لیکن یہاں سے اتنا کہوں گا کہ سینے میں اگر دل ہو تو آ جاتے ہیں آنسو، اور سینے میں اگر دل نہ ہو انسان نہیں ہوتا۔ تو اب عباس انسانیت کے علم بردار ہے، عباس پیغام انسانیت لے کے جا رہے ہیں۔ عباس بس گفتگو آخری مرحلے پر ہے، عباس اس انداز سے جا رہے ہیں کہ عباس دلاسے کا نام ہے، عباس تسلی کا نام ہے، عباس تشفی کا نام ہے، عباس سہارے کا نام ہے، عباس سقائیت کا نام ہے، عباس امید کا نام ہے، عباس آس کا نام ہے، عباس یقین کا نام ہے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے عباس، ہر ایک کے لیے عباس۔ کربلا میں سہارا عباس، کربلا میں دلاسا عباس، کربلا میں تسلی عباس۔ ارے اور تو اور جب حسین کا وقت آخر آیا تو کتابوں نے بیان کیا اور لکھا کہ جب یہ پوچھا گیا شمر سے، شمر کے ساتھیوں ہی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ جب وقت آخر تھا، میں وہ لفظ یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ امام عالی مقام کو کس طرح ختم کیا گیا، لیکن اتنا کہوں گا جب وقت آخر تھا تو شمر سے پوچھا گیا بتاؤ جب حسین کا وقت آخر تھا اور تم وہاں پہ ظاہر یہ کام کر رہے تھے، بتاؤ کہ ان کی زبان پہ آخر میں الفاظ کیا تھے، آخر میں الفاظ کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو وہ دعا مانگ رہے تھے، ایک تو انہوں نے دعا مانگی تھی، دعائی الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور ایک ان کی زبان پہ میں نے سنا تھا عباس عباس عباس، 3 مرتبہ عباس کہا تھا، عباس 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 یہ کہا تھا۔ اور جب ایک دعائیہ الفاظ تھے رضن بقضاہی و تسلیما لامرہ، ایک یہ الفاظ آئے تھے، اور ایک الفاظ آئے تھے عباس عباس عباس۔ مولا عباس آپ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، آپ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن ہائے کیا بتاؤں کہ ذاکروں نے جس انداز سے آپ کا واقعی بڑی سعادتیں نصیب کی ہیں آپ کا ذکر کر کے، لیکن آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا ایک ذاکر کے حوالے سے، ایک خطیب کے حوالے سے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ یہ کہہ رہی ہیں تم نے مجلس تو پڑھی لیکن ہاں ایک بات کا ذکر نہیں کیا۔ کہا میں نے حضرت عباس کا تذکرہ کیا تھا، حضرت عباس کا تذکرہ کیا تھا۔ کہا یقیناً تم نے حضرت عباس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن تم نے ایک بات بیان نہیں کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب کوئی اپنے گھوڑے سے گرتا ہے تو زمین پہ سہارا دے کے گرتا ہے، سہارا دے کے گرتا ہے، مگر میرے عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے۔ ہائے میرے عباس نے کیسے سہارا لیا ہوگا، میرے عباس نے کیسے سہارا لیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بی بی یہ ذاکروں نے بڑی محبتوں سے ذکر کیا ہے، ایک اور ذاکر کو آپ نے خواب میں کچھ اور تحقیق کی تھی، اور وہ تحقیق یہ کی تھی کہ ذاکر تم نے یقیناً مجلس بہت اچھی پڑھی لیکن میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ کہا میں نے آپ کے بیٹے حسین کا تذکرہ کیا تھا، آپ کے بیٹے حسین کا تذکرہ کہیں نہیں، میری مراد عباس سے ہے، عباس
عباس کتنا عزیز ہے سیدہ کو. ہائے عباس کربلا میں محبتوں کا نام عباس. مولا عباس بڑی محبتوں سے ہائے علم لے کے جب اجازت میدان لینے آئے ہیں, اجازت میدان لینے آئے ہیں, کیا کیفیت قلب امام ہوگی, کیا کیفیت قلب حسین ہوگی. حسین دیکھ رہے ہیں کہ عباس اجازت میدان مانگ رہے ہیں تو مولا کی زبان پہ جملہ آیا تھا کہ اگر تم چلے گئے تو پھر اس قافلے کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ ساتھیوں کا کیا ہوگا. ہائے مولا عباس نے جواب دیا, ارے مولا وہ قافلہ ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں گا, وہ قافلہ ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں گا. ہائے عباس آپ نے علم کا ایک ایسی عظمتوں کا مظاہرہ کر دیا, بتا دیا کہ ہاں یقیناً جناب حمزہ کی روایت کیا ہے, آپ نے بتا دیا یقیناً کیا, یقیناً کون کون سی روایتیں چلتی رہی ہیں, کیا انداز آیا ہے, تمام تر جعفر طیار کی روایت کیا ہے, تمام تر مضبوطیں بتا دی گئی ہیں. ہائے حضرت عباس آپ نے علم کے تقدس کو بتا دیا, علم سنبھالے رکھا, علم سنبھالے رکھا. حضرت عباس بس دیکھیں وقت بہت مختصر ہے, اتنا کہوں گا اجازت میدان دی. حضرت عباس گئے اور میدان میں گئے, ہائے دریا پہ پہنچے لیکن ہائے پانی پہ قبضہ کر لیا, لیکن عباس اور پانی پی لے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عباس یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے پانی کو, جب سکینہ پیاسی رہ جائے, جب سکینہ پیاسی رہ جائے, جتنا رقم کروں میں سکینہ کی پیاس کو, جتنا رقم کروں, جتنا لکھوں, جتنا رقم کروں میں سکینہ کی پیاس کو, لیکن نہ بجھنے پائے گی میرے قلم کی پیاس. شاعر کہہ رہا ہے لیکن نہ بجھنے پائے گی میرے قلم کی پیاس. آئے سوگوارو حضرت عباس مشکیزے میں پانی لے گئے. آئے عباس لیکن مشکیزہ آج علم کے ساتھ لگا ہوا ہے, لیکن مشکیزے میں پانی نہیں ہے, مشکیزہ چھلنی ہو گیا ہے اور سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ چچا عباس آنے والے ہوں گے, چچا عباس آنے والے ہوں گے. آئے سوگوارو اب بس وہ وقت آیا, اب وہ وقت آیا جب حضرت عباس ہیں اور ایسا گرز لگا, بازو کٹے, علم کو سنبھال رہے ہیں, اس انداز سے سنبھال رہے, اور جب آخری وقت آ رہا ہے تو مولا کو پکارا, مولا کو پکارا. آپ نے بارہا سنا ہے لیکن ہر بار تشنگی رہ جاتی ہے, پیاسے کی تشنگی ہے, یہ پیاسے کی تشنگی ہے. آئے مولا ایک آپ کا تذکرہ کیا, بس ایک جملہ سن لیجئے اور پھر چند جملے اور ہیں, اور ایک جملہ یہ ہے کہ ہائے مولا جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں مولا کہا تھا, حسین نے کہا کہ کوئی خواہش ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو, کہا ایک خواہش ہے, جب وقت اول تھا زندگی کا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب وقت آخر ہے, کہا کیا بتاؤں, ایک آنکھ میں لہو جمع ہوا ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, آنکھ کو صاف کیا. عباس نے نگاہ آخر ڈالی, حسین کو الوداع کہی. اب حسین نے کہا بھائی میری بھی ایک بات سن لو, اب میری بھی ایک خواہش کو پورا کر دو, تم نے زندگی بھر مجھے مولا کہا ہے, ایک بار بھائی کہہ کے مخاطب کر لو. ارے حسین بھائی کہلانا چاہ, اب بھائی کہلانے والا نہیں, ہائے حضرت امام حسن نہیں ہے, لیکن ان کی نشانی موجود ہے, جناب قاسم ہے, حسین کے بھائی کے بیٹے قاسم. ہائے قاسم, ابھی آپ نے مہدی کا سلام کلام سنا تھا, ہائے قاسم دولہ قاسم, ہائے قاسم, بس آپ فضائل بیان نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ کہوں گا, یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے فضائل ان کے مصائب ہیں, جن کے مصائب ان کے فضائل ہیں. ہائے اس طرح جناب قاسم میدان کارزار میں آئے, ارزق نامی شخص نے اپنے بچوں کے ہمراہ ایسا گھیرا تھا لیکن سب کو ختم کیا. آخر میں جب آواز آئی ارے یہ تو بچہ ہے, لیکن سب نے کہا نہیں بچہ نہیں ہے, یہ بہت بہادر ہے, پھر گھیر لیا. آخر قاسم نے آئے جب اس طرح لاشا پامال ہو رہا ہے, عباس آئے, ہائے قاسم آپ کے لاشے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, ارے کیسے فرمان وصول کیا ہوگا. ہائے قاسم آپ کا تابوت بھی ہمارے سامنے ہے, آپ کی مہندی بھی ہمارے سامنے ہے. آج نہ عباس ہے نہ قاسم ہے, لیکن عباس کا علم بھی زندہ ہے, قاسم کی مہندی بھی زندہ ہے, اور قاسم کا تابوت بھی زندہ. آؤ بچوں لے کے آؤ, آؤ جوانوں لے کے آؤ, آؤ قاسم کو یاد کرو, آؤ
عباس کو یاد کرو. آؤ بیٹا لے آؤ, یہ تابوت امام حسن کا تابوت ہے, یہ علم عباس کا علم ہے, یہ مہدی جناب قاسم کی مہدی, ماتم حسین, ماتم عباس, ماتم قاسم, ماتم سقائے سکینہ عباس. تیاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی, بیبیوں جلدی کر لو تیاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. نوبت تازیان بجاؤ, نوبت تازیان بجاؤ, کوئی قاسم کو دلہا بناؤ, سو گئے ہیں باراتی جگہ. میرے قاسم کی آتی ہے مہندی, بیبیوں جلدی کر لو تیاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی, بیبیوں جلدی کر لو تیاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی, بیبیوں جلدی کر لو تیاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے, ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے, بات سن لو ذرا تم